اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین نعم المولا ونعم النصیر۔ درس سے عوامل ملا محسن وَلِلْقَسَمِ فِي التَّعَجُّبِ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ لِلَّهِ لَا يَبْقَى عَلَى الْأَيَّامِ ذُو حِيَدٍ بِمُشْمَخَرٍ بِهِ الزِّيَانُ وَالْعَاسُ وَلِلتَّوْقِيتِ نَحْوَ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَبِمَعنَى أَنْ مَعَ الْقَوْلِ نَحْوُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَبِمَعنَى إِلَى نَحْوُ فَسُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ إِلَى آخر۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ کچھ کلام عرب میں حروف ہیں جن کو حروف جارہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف جارہ، جو اسم کو فقط جر دیتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے من کو بیان کیا، پھر الہ کو بیان کیا، پھر با کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد یہ لام کو بیان کر رہے تھے، اور لام حروف جارہ میں سے ایک حرف ہے کہ یہ چند معنی کے لیے وضع ہوا۔ اس لام کے چند معنی میں سے آج ایک اور معنی ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں وَلِلْقَسَمِ فِي التَّعَجُّبِ۔ یہ لام قسم اٹھانے کے لیے ہوتی ہے، اور یہ قسم تعجب میں اٹھائی جائے گی۔ تعجب میں قسم اٹھانے کے لیے لا کو قسم کے لیے وضع کیا جاتا ہے اور استعمال بھی ہوتی ہے۔ تعجب کیا ہوتا ہے؟ تعجب وہاں ہوگا کہ جس چیز کا وجود ہو لیکن اس کا عام انسانوں کو سبب معلوم نہ ہو۔ ایک چیز پائی جاتی ہے لیکن اس کا سبب معلوم نہیں ہوتا عام انسانوں کو، تو انسان کیا کرتے ہیں؟ تعجب کرتے ہیں۔ مثلا ایک مرتبہ اچانک زمین سے آگ نکلنا شروع ہو جائے، یا زمین سے اچانک دھواں نکلنا شروع ہو جائے، تو یہ دھواں نکلنا اور آگ نکلنا یہ کہا جائے گا متعجب بہ۔ اس پر انسان کیا کر رہا ہے؟ تعجب کر رہا ہے۔ تعجب کیوں کر رہا ہے؟ حیران کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ عام انسانوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ زمین سے آگ کا نکلنا سبب کیا ہے۔ آیا نیچے گیس موجود ہے زمین کے، یا پیٹرول موجود تھا اس کو آگ لگی ہے، یا کوئی لاوا پک رہا تھا اور اوپر سے پھٹ کر باہر نکلا ہے؟ چونکہ سبب موجود نہیں ہوتا، لہذا اس چیز کا سبب معلوم نہ ہو اس پر کیا ہے؟ تعجب کیا جاتا ہے۔ ہم مثال دیتے ہیں کہ لام قسم کے لیے ہے، اور قسم جو تعجب کے لیے اٹھائی جائے للہ لا یبقى علی الایام، معنی کیا ہے؟ اللہ کی قسم، للہ ہے اللہ کی قسم۔ محل شاہد بھی ہمارا اسی پر ہے کہ یہ لام قسم کے لیے، اللہ کی قسم
ان دنوں میں کوئی ان دنوں میں باقی نہیں رہے گا ذو حیت، ذو بمعنی صاحب، حیت بمعنی سینگ، اللہ کی قسم اس زمانے پر باقی نہیں رہے گا صاحب سینگ، بمشمخرن، وہ سینگ کہ جس کو بل دیے گئے ہیں، بہل زیان والآس، کہ اس کے ساتھ آس اور زیان کے پھول ہیں، یہ دو پھولوں کے نام ہیں۔ محل شاید ہمارا اس پر ہے، للہ پر ہے، کلام قسم کے لیے۔ ایک یہ معنی ہو گیا، کہتا ہے ولد توقیت، لام توقیت کے لیے، یعنی کسی چیز کا وقت بتانے کے لیے آتی ہے۔ اگر لام کو ہٹا لیں، وہاں پر کلمہ وقت کو یا ہین کو اس کی جگہ پر رکھنا صحیح ہو تو سمجھ لینے کہ لام توقیت، وقت بتا رہی ہے کسی چیز کا۔ اس کی مثال دیتے ہیں اقم الصلاۃ، تو نماز کو قائم کر، کس وقت؟ لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے کے وقت سے لے کر الی غسق اللیل، رات کے چھا جانے تک، زوال آفتاب سے لے کر رات کے چھا جانے تک نماز کو قائم کر۔ یہ کس نماز کا وقت ہے؟ ظہر اور عصر دونوں کا وقت ہے۔ کیا محل شاید ہمارا لدلوک پر ہے کہ لام کو حذف کر دیں اور اس کی جگہ پر وقتہ کو رکھ لیں تو معنی درست ہے، یعنی اقم الصلاۃ وقتا دلوک الشمس، سورج ڈھلنے کے وقت سے نماز کو قائم کر، کہاں تک؟ رات تک۔ اس مثال میں لام توقید کے لیے، یہ دو معنی ذکر ہوئے، قسم کے لیے ہوتی ہے، توقید کے لیے ہوتی ہے۔ اور ایک اس کی خصوصیت ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں بمعنی ان مع القول، یہ لام حروف جارہ میں سے ایک ان تھا، ان کے معنی ابھی آئے نہیں آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ لام ہوتی لام ہے لیکن ان کے معنی دیتی ہے، اگر اس کو ہٹا لیں اور ان کو اس کی جگہ پہ رکھیں معنی درست بنے تو یہ لام ان کے معنی میں، لیکن اس کی ایک شرط ہے، لام کو ان کے معنی میں استعمال کرنے کے لیے ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کلام میں قول کو ہونا چاہیے، لام ان کے معنی میں ہوگی قول کے ساتھ۔ اگر وہاں پر قالا یقولو قائل قول اس مادہ سے کوئی کلمہ موجود ہوگا تب ہم لام کو ان کے معنی میں استعمال کر سکتے ہیں، چونکہ عرب والوں نے لام کو ان کے معنی میں جو استعمال کیا ہے وہ قول کے ساتھ اس کو استعمال کیا۔ پس تعلیل کے لیے ہوتی ہے، نہیں لا اپنے قسم کے لیے ہوتی ہے، آج جو ذکر ہوا ہے، اور توقید وقت بتانے کے لیے ہوتی ہے، اور بمعنی ان ہوتی ہے، بے شرط کہ وہاں اس کلام میں قول کے مادہ سے کوئی نہ کوئی کلمہ ذکر ہو۔ جیسے کہتے ہیں قال الذین، کہا ان لوگوں نے، یہ قالا مادہ قول سے آگے ہے، کہا ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر اختیار کر رکھا تھا، للذین، یہ لام کو ہٹا لیں ان لگا لیں، کہیں گے ان الذین، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، کن لوگوں سے کہا؟ الذین، ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لا چکے تھے۔ اب للذین پر لام ان کے معنی میں ہے، چونکہ اس سے پہلے قول
کے مادہ سے کالا کلمہ موجود ہے۔ قول کے مادہ سے اگر کوئی کلمہ موجود ہوگا تو لام کو ان کے معنی میں استعمال کریں گے۔ وَبِمَعنَى الہ، اور یہی لام الہ کے معنی میں بھی ہوتی ہے۔ الہ کا معنی کیا تھا؟ انتہا تھی، یہ انتہا کے معنی بھی دیتی ہے۔ جیسے مثال دیتے ہیں فَسُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ، پس سقنا، سق تو سقنا، میں نے دھکیلا یا بھیجا، سقنا ہم نے بھیجا، دھکیلا، ساکا یسوع کو مطلب ہے کسی چیز کو دھکیلنا، آگے چلانا۔ کہتے ہیں ہم نے بھیجا اس بادل کو، اِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ، ایسے بستی کی طرف کہ جو مردہ ہو چکی تھی۔ بادل آیا، برسا، اس کو زندگی عطا کر دی۔ بارش ہر چیز کو زندگی عطا کرتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں الہ جو ہے یہ انتہا کے معنی میں ہے، یعنی ہم نے، ہمارے بھیجنے کی انتہا کیا ہے؟ بادل کو انتہا کہا ہے وہ بلد میت، وہ انتہا ہاں۔ یہ الہ جو ہے اپنا کیا ہے؟ لام جو ہے وہ الہ کے معنی میں استعمال ہو۔ یہ چار آج ذکر ہوئے ہیں، ایک قسم کے لیے، دوسرا توکید کے لیے، اور تیسرا جو ہے بمعنی ان بھی ہوتی ہے، قول کے ساتھ ہوتی ہے، اور بمعنی الہ بھی ہوتی ہے، مثالیں بھی واضح ہو گئی۔ اس کے بعد میں کہتا ہے کہ یہی لام جو ہے تکون زائدتن، یہ لام ہوتی ہے کلام میں زائدہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی حرف زائدہ آئیں اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر کلام سے نکال دیں تو کلام کے معنی میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ لام بھی من کی طرح، جس طرح من زائدہ واقع ہوتی تھی اسی طرح لام بھی زائدہ واقع ہوتی ہے، لیکن کوئی شرط نہیں ہے کہ کلام مثبت ہو، کلام میں منفی ہو، خبر لیسا ہو، خبر ما ہو، نہ ہو، مبتدا ہو، خبر ہو، لیکن مطلقاً زیادہ واقع ہوتی ہے۔ جیسے رادف لکم، رادف لکم، اس نے تجھے ردیف قرار دیا۔ ردیف ہوتا ہے ایک کے بعد دوسرا قرار دینا۔ مثلا آپ بعض اوقات فہرست میں دیکھیں گے، یہ ایک فہرست بناتے ہیں جب تو کہتے ہیں یہاں پر کہتے ہیں 1 2 3 4 کہتے ہیں نا بعض اوقات۔ اب یہ کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ردیف۔ ردیف کیوں کہتے ہیں ان کو؟ چونکہ یہ جو ہے پہلے، اس کے بعد یہ ردیف آ رہا ہے، اس کے بعد یہ ردیف ہے، اس کے بعد یعنی ایک کے بعد دوسرا، پیچھے دوسرے کے پیچھے تیسرا، تیسرے کے پیچھے چوتھا، چوتھے کے پیچھے پانچواں۔ رادف لکم، اس نے تمہیں ردیف قرار دیا، یعنی کوئی اور تھا اس کے پیچھے آپ کو قرار دیا، یا گھوڑے پر بٹھایا یا گاڑی پر بٹھایا اس کے پیچھے۔ تو محل شاید یہاں پر ہے رادف لکم، لام کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ اگر اس کو نکال دیں بن جائے گا رادف کم، معنی وہی ہے، اس نے تجھے ردیف قرار دیا۔ رادف لکم کہیں تو بھی وہی معنی ہے، رادف کم کہیں تب بھی وہی۔ اس کا مطلب ہے یہ لام کو رکھنا اور نکالنے سے ترجمے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو یہ لام کیا ہے؟ زائدہ ہے۔ وَتَكُونُ فِعْلًا، اب ایک اور خصوصیت بتاتے ہیں لام کی، کہتے ہیں یہی لام دیکھنے میں لام ہے لیکن یہی لام فعل واقع ہوتا ہے۔ ایک ہے ہمارے پاس
فعل ماضی والے یا یو لے یو سچ میں پڑھ رہے ہیں نا، اس میں یہ تعلیل آئے گی. اس کو کہتے ہیں یہ لفیف مفروق. لفیف مفروق. یو لے یو یہ یائے مفتوحہ اور کسر لازمہ کے درمیان جب واو واقع ہوتی ہے تو اس کو گرا دیتے ہیں تو بن جاتا ہے یلی. والے آؤ یلی کا با بن جاتا ہے. سمجھ آئی ہے بھائی؟ واو گر گئی. اب یلی سے مخاطب کا صیغہ کیا بنتا ہے؟ تلی بنتا ہے. واحد مذکر مخاطب کا صیغہ تلی بنے گا. اور فعل امر حاضر معلوم کو مخاطب کے 6 صیغوں سے بناتے ہیں. اس پہلے صیغے سے پہلا واحد مذکر، دوسرے سے تثنیہ، تیسرے سے جمع مذکر، اور اسی طرح واحد مؤنث، تثنیہ مؤنث اور جمع. اب یہ امر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ شروع سے واو کو، شروع سے تا کو گرا دیتے ہیں. تلی ہے نا، آخر کو وقف کرتے ہیں. وقف کی وجہ سے اگر حرف علا ہو تو وہ وقف وجہ سے گر جاتا ہے. تو باقی کیا بچی؟ لام. لام یہ درمیانی تھی، ہم نے اس کو آخر والی بنا دی. سمجھ آئیے؟ لام زیر لے. یہ لے جو ہے فعل، لام فعل واقع ہو رہی ہے. بس لام جو ہے وہ فعل واقع ہوتی ہے. جیسے لے زیدن، یعنی تو ولی اور دوست بنا. لے یعنی تو دوست بنا. زیدن زید. یہ لے جو ہے کون سا فعل ہے؟ فعل امر حاضر معلوم واحد مذکر کا صیغہ ہے. یعنی تو ایک مرد زید کو دوست بنا. یہ ایک خصوصیت ہوگی. تکون زیدتن، وہ ایک خصوصیت ہے کہ زیدہ بھی واقع ہوتی ہے اور یہ فعل بھی واقع ہوتا ہے. اس کے بعد کہتا ہے وَفِيهَا مَعْنَى النَّفْعِ. اسی لام میں نفع کا معنی پایا جاتا ہے. کیا مطلب ہے لام میں نفع کا معنی پایا جاتا ہے؟ یعنی لام اگر کسی کے پاس ہے تو اس میں نفع ہوگا؟ نہیں. کہتے ہیں جب اسلام کو کبھی کبھی جب استعمال کرتے ہیں تو یہ نفع کے معنی کا فائدہ دیتی ہے. مثلا میں کہتا ہوں دعا لی، اس نے لی، اس نے دعا کی. لی میرے لیے، میرے لیے دعا کی. اس سے مراد دعائے خیر ہے یا دعائے بد ہے؟ دعائے خیر. دعائے خیر نفع میں نفع ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے؟ اگر کوئی دعائے خیر کرے تو نفع ہے. یہ جو کہہ رہا ہے کہ اس نے میرے لیے دعا کی، یہ نفع کا معنی کہاں سے؟ اس نے دعا کی. دعا اس نے دعا کی. آگے یا ہے یعنی میرے لیے. نفع کا معنی کہاں ہے؟ کہتے ہیں اسی لام میں موجود ہے. لام میں یعنی اس نے میرے لیے دعا کی، یعنی میرے لیے دعائے خیر کی. خیر نفع ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ لام نفع کے لیے آتی ہے. جس طرح کے علا میں معنی ضرر پایا جاتا ہے، یعنی بعض اوقات علا کو استعمال کرتے ہیں اور وہ ضرر کا معنی ادا کر رہی ہوتی ہے. مثال دیتے ہیں دعا علیہ. دعا علیہ، اس نے دعا کی مجھ پر. کیا مطلب ہے؟ یعنی مجھ پر بد دعا کی. یہ بد دعا کیا ہوتی ہے؟ اس میں ضرر ہوتا ہے. یہ ضرر کا معنی کون ادا کر رہا ہے؟
الا ادا کر رہا ہے. کہتا ہے لام نفع کا معنی دیتی ہے جس طرح کہ الا ضرر کا معنی دیتی ہے. نفع کا معنی بیان ہو گیا، دعا لی، اس نے میرے لیے دعائے خیر کی، اور دعا علیہ اس نے اس پر بد دعا. یہ تھے یہاں تک لام کے معانی، اور اس کے بعد لام کے بارے میں ابھی گفتگو جاری ہے. ہم اس کا ترجمہ اور اس کی ترکیب کر لیتے ہیں. دیکھیں ترجمہ. وَلِلْقَسَمِ فِي التَّعَجُّبِ، اور لام قسم کے لیے ہوتی ہے، اور قسم جو تعجب میں اٹھائی جاتی ہے، حیرانگی کے بعد اٹھائی جائے گی. كَقَوْلِ الشَّاعِرِ، جس طرح کے عرب کے شاعر کا قول ہے. لِلَّهِ لَوْ يَبْقَى عَلَى الْأَيَّامِ ذُو هِيَةٍ بِمُشْمَخَرٍ، اللہ کی قسم باقی نہیں رہے گا علی الایام یعنی زمانے پر. کون باقی نہیں رہے گا؟ ذو حیت، صاحب سینگ یعنی 12 سنگا، صاحب سینگ کے جس کے سینگ کو مشمخرن بل دیے گئے ہیں. بل کیا ہوتے ہیں؟ وہ اوپر جو ہرن ہوتے ہیں پہاڑ کی بلند چوٹی پر، اس کے اوپر کیا ہوتے ہیں؟ سینگ ہوتے ہیں، اور سینگ کیا ہوتے ہیں؟ اس کے بل کھا رہے ہوتے ہیں. مراد یہ ہے کہ اتنی بلند و بالا پر اتنے طاقتور رہنے والے ہرن اس زمانے پہ نہیں رہیں گے. بہی زیان والآسو، کہ اس صاحب سینگ کے ساتھ زیان اور آس کے یعنی یاسمین اور آس کے پھول یہ بھی باقی نہیں ہے. محل شہر کس پر ہے ہمارا؟ للہ، لام قسم کے لیے. وَلِلتَّوْقِیدِ، اور لام وقت بتانے کے لیے آتے کسی چیز کا، جیسے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، تو قائم کر نماز کو سورج ڈھلنے کے وقت سے رات کے چھا جانے تک. محل شاید لدلوک پر ہے کہ لام توقید کے لیے وقت کا معنی ادا کر رہی ہے. وَبِمَعْنَ ان، اور یہی لام ان کے معنی میں ہوتی ہے مع القول، لیکن ان کا معنی کب دے گی؟ جب قول کے ساتھ استعمال ہو. قالا یقولو کہ ماتا کوئی نہ کوئی کلمہ اس سے آ جائے. جیسے قال الذین کفروا للذین آمنوا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا ان لوگوں سے جو ایمان لائے تھے. محل شاید للذین پر ہے کہ لام ان کے معنی میں ہے. وَبِمَعْنَ الہ، اور یہی لام الہ کے جو انتہا کے لیے تھی. جیسے فَسُقْنَاهُ، پس ہم نے ہو اس بادل کو بھیجا، الى بلد میت، ایک مردہ بستی کی طرف. محل شہر لام پر ہے کہ یہ الہ کے معنی دے رہی ہے. اس کے بعد کہتا ہے وَتَكُونُ زَائِدَةً، یہی لام زائدہ واقع ہوتی ہے. جیسے اس عرب کا قول ہے رَادِفَ لَكُمْ، اس نے تجھے ردیف قرار دیا. اصل میں لام کو نکال دیں، اصل میں تھا رَادِفَكُمْ، اس نے تمہیں ردیف قرار دیا. لام کو لگا کر لکم بنا دیا ہے. وَتَكُونُ فِعْلًا، اور یہی لام فعل واقعہ ہوتی ہے. جیسے لے زیدن، تو ایک مرد حاضر دوست اور ولی بنا کس کو؟ زید. محل شاید لے پر ہے کہ یہ فعل ہے، فعل امر حاضر
معلوم ولا یلی سے. وفیہا معنی النفع، ہا کی ضمیر کلمہ لام کی طرف لوٹائیں اور کہیں گے اسلام میں معنی نفع پایا جاتا ہے. کما ان فی علا معنی الضرر، جس طرح وہ شے کہ بتحقیق علا میں معنی ضرر پایا جاتا ہے. نفع کی مثال دیتا ہے دعا لی، اس نے دعا کی، لی میرے لیے، یہ دعا خیر کی. ودعا علیہ، اس نے اس پر بد دعا. اب آئیے ترکیب کرتے ہیں، اور سب سے پہلا کلمہ کیا تھا؟ وَلِلْقَسَمِ فِي التَّعَجُّبِ. اس کی ترکیب دیکھیں. وَلِلْ فِي التَّعَجُّبِ، واو مستانف ہے جی، لام حرف جار، قسم مجرور. یہ جار اور مجرور مل کر عامل مقدر کے متعلق ہو کر جملہ فعلیہ خبری. وہ عامل مقدر جو ہے آپ تکون لے لیں یا واجدہ لے لیں. واجدہ فعل اور فاعل، اور یہ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبری. فی حرف جار، تعجب مجرور. یہ جار مجرور مل کر یہ بھی ایک عامل مقدر اور عامل مقدر ہے کہ متعلق ہو کر یہ قسم کے لیے نہیں، قسم کے لیے حال ہے. قسم اصل میں جو ہے یہ مجرور بھی ہے اور ذوالحال بھی ہے. یہ ذوالحال اور یہ عامل مقدر کے متعلق ہو کر حال ذوالحال مل کر مجرور، جار مجرور مل کر عامل مقدر کے متعلق ہو کر وہ خبر ہے، جملہ فعلیہ خبری. سمجھ آ گئی بات؟ اب آتے ہیں مثال دیتے ہیں قول الشاعر. اس کی ترکیب دیکھیے. قول الشاعر، کاف آجی حرف جار، ہر تشبیہ کا معنی دے رہے ہیں. قول مجرور بھی ہے، مضاف بھی ہے. سمجھ آئی؟ الشاعر مضاف الیہ. یہ مضاف الیہ مل کر مجرور، جار اور مجرور مل کر
کس کے متعلق ہیں؟ عامل مقدر. وہ عامل مقدر اپنے متعلق سے مل کر جملے فعلیہ خبری. اس کی بھی ترکیب ہوگی قول شاعر. اب وہ ہے للہ لا یبقا پر لمبا چڑھا جو ہے کلام ہے للہ لا یبقا علی الایام ذو ہیت دن بے مشمخرن بے مشمخرن. اب اس کی ترکیب دیکھتے ہیں. اس کے بعد بہل الزیان والعاصف کی ترکیب بات کریں. یہ لام چارہ قسمیہ ہے. نام قسمیہ. اللہ مجرور. یہ جار اور مجرور مل کر اقسمو فعل مقدر کے متعلق ہے. سمجھ آئی آجی؟ اقسمو فعل محذوف اپنے ضمیر انا فاعل اور متعلق سے مل کر کیا بنے گا؟ جملے فعلیہ نہیں انشائیہ، چونکہ قسم انشاء کی قسم ہے. جملے فعلیہ انشائیہ ہے. یہ امر، یہ نہیں، یہ استفہام، یہ قسم، دعا، یہ سارے جملے انشائیہ. لا حرف نہیں، جار کہاں ہے؟ نفی. حرف نفی ہے. لا نافیہ. یبقا فعل. الا حرف جار. ایام مجرور. یہ جار اور مجرور مل کر متعلق ہو جائے گی اسی فعل. اب ذو فاعل بھی ہے اور مضاف بھی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہیت مضاف الیہ اور موصوف بھی ہے. سمجھ آ رہی؟ یہ اب با حرف جار مشمخرن، یہ کون سا صیغہ ہے؟ مشمخرن. اس میں مفعول کا صیغہ ہے. باب افعال اکشعرار. مشمخرن اے مجرور کس کے لیے؟ با کے لیے. یہ جار اور مجرور مل کر عامل مقدر کے متعلق ہو کر صفت ہے. آقا جی جی یہ موصوف اپنی صفت سے مل کر کیا بنایا؟ ہم نے فاعل بنایا ہے نا؟ نہیں، مضاف الیہ بنایا ہے. یہ مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر کیا ہے؟ فاعل ہے. یہ فعل اپنے متعلق
اور فاعل سے مل کر کیا بنے گا؟ جملے فعلیہ خبری۔ سارا یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر یہ سارا جملے فعلیہ خبریہ ہے، اور یہ للہ ہے جار متعلق اقسم کو متعلق مل کر جملے فعلیہ انشائیہ۔ بس ایک جملہ فعلیہ انشائیہ ہے، ایک جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ اب آئے میں چھوڑ دیا تھا بِالزِّیَانُ وَالْآسُ، اس کی ترکیب دیکھتے ہیں۔ بِهِ الزِّیَانُ والآس، با جار ہی مجرور، یہ جار مجرور مل کر متعلق ہے عامل مقدر، ایک میں عامل مقدر چھپا ہوا ہے، مل کر متعلق عامل مقدر کے ہو کر خبر مقدم اس کو کہتے ہیں۔ الزیان معطوف علیہ، کیا ہے؟ معطوف علیہ، واو حرف عطف، حرف عاطف اس کو کہتے ہیں، عطف بھی نہیں کہتے، حرف عاطف، بہت جارا نہیں ہے، واو حرف عطف ہے۔ الآس، یہ حرف عاطف کے بعد کیا ہوتا ہے؟ معطوف ہوتا ہے۔ حرف عاطف سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ معطوف علیہ ہوتا ہے، عاطف سے پہلے معطوف علیہ، بعد میں معطوف۔ اب یہ معطوف علیہ اور معطوف مل کر کیا ہو جائیں گے آگے؟ مبتدا مؤخر۔ خبر کہاں ہے؟ یہ خبر مقدم، یہ خبر مقدم ہوئی تھی۔ یہ خبر اور مبتدا مل کر کیا بنیں گے؟ جملہ اسمیہ خبریہ۔ ٹھیک ہو گیا، ہو گئی اس شعر کی تشریح، عبارت کی ترکیب بھی ہو گئی۔ اس کو لکھ لینا، بعد میں آپ کو بھول جائے گی۔ وَلِلتَّوْقِیتِ، وَلِلتَّوْقِیتِ، واو مستانفہ، لام جار، توکید مجرور۔ توکید کون سی صیغہ ہے؟ باب تفعیل سے مصدر ہے، ہفت اقسام میں مثال واوی ہے۔ وقتا، یوقتو توقیتاً، صرفا یصرفو، ہے نا؟ باب تفعیل سے مصدر ہے، ہفت اقسام میں مثالیں صیغے دیکھ کے آیا کریں، آپ کا کام ہے یہ۔ جار مجرور آواجی متعلق ہو جائیں گے کس کے؟ نہیں، جار مجرور مل کر یہ واو مستانفہ نہ بنائے، واو عاطفہ بنائے۔ وَلِلْقَسَمِ، وہ واو مستانفہ تھی، لِلْقَسَمِ جار مجرور معطوف علیہ ہے، واو عاطفہ ہے، اور یہ جار مجرور مل کر بن جائیں گے، کیا بنیں گے؟ مل کر معطوف، اور یہ واو مستانفہ نہ بنائے، عاطف بنائے، حرف عاطف۔
ٹھیک ہو گیا. نحو اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. اس کی ترتیب دیکھیں. نحو اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. نہ کیا واقع ہوتا ہے؟ مضاف. اقم فعل امر، انت ضمیر فاعل. ٹھیک ہے. الصلاۃ اس کے لیے کیا ہے؟ مفعول بہ. لام حرف جار. دلوک مجرور اور مضاف. الشمس مضاف الیہ. ماشاءاللہ آپ کو ترکیب آنے لگی. مضاف اور مضاف الیہ مل کر مجرور. جار و مجرور مل کر متعلق ہو جائے کس کے؟ ہاں نہیں اقیم. ہاں اقیم فعل کی. اقیم فعل کے متعلق ہے. اب کہیں گے اقیم فعل اپنے فاعل وہ انتا چھا تھا اور صلاۃ مفعول بہ اور متعلق نا. اب متعلق اور متعلق سے مل کر جملے کون سا بنے گا؟ فعلیہ خبریہ نہیں ہے. کہا ہے اقیم امر ہے. امر انشاءیہ. تو جو کیا کرے جملے فعلیہ انشاءیہ ہے. سمجھ آ گئی؟ جملے فعلیہ انشاءیہ ہو کر نحو کے لیے مضاف الیہ. اب نحو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر کیا بنے گی؟ خبر. اس کی مثال ہو مبتدا محذوف. مثال ہو مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. جملہ اسمیہ ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کون سی جملہ ہے؟ وَبِمَعْنَى ان مع القول. اس کی ترکیب دیکھتے ہیں. وَبِمَعْنَى ان مع القول. قول یہ واو مستانفہ بنا ہے. با جارہ بنا ہے. جار معنی مجرور اور مضاف بھی ہے. ان مضاف الیہ جی نہیں حرف جار نہیں. یہاں پہ اسم ہے اس ان کا کہ جو جر دیتا ہے. تو چونکہ یہاں پہ اسم ہے لہذا یہ کیا ہے؟ مجرور واقع ہے. مضاف الیہ واقع. یہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہونا اسم کا خاصہ ہے. یہ اسم ہے اس ان کا. یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مجرور ہوئے. جار کے جار و مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے عامل مقدر کے.
وہ عامل مقدر اپنے متعلق سے مل کر یہ جملے فعلیہ خبری مع مفعول فی ہے اور مضاف بھی ہے، قول مضاف لے، سمجھ آئیے؟ یہ ظرف مکان میں سے ماں کو ظرف مکان میں سے مارتے ہیں، اس میں ظرف مکان مفعول فی ہے، وہ اسی فعل مقدر کا جس کے متعلق با حرف جار تھی، وہ فعل اپنے فاعل اور متعلق اور مفعول فی سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ یہ ہوگی ترکیب۔ آگے چلے بعد والا کیا ہے جملہ بتانا؟ نحو قال الذین کفروا للذین آمنوا، ہاں نحو قال الذین کافروا ہے نا، للذین آمنوا، یہ دیکھیں نحو کیا ہے؟ مضاف، قالا فعل، الذین اس میں ایک فاعل بھی ہے اور اس میں موصول ہے، کفروا پھر فعل، واو جمع مذکر اس کا فاعل، سمجھ آ رہی؟ لام حرف جار، پھر الذین اس مجرور اور اس میں موصول، آمنو فعل واو فاعل، ٹھیک ہو گیا؟ اب آئیں ہم اس کو جملوں میں لے آتے ہیں۔ یہ فعل اور فاعل مل کر صلہ، جملے فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، یہ اس میں موصول اور صلہ مل کر مجرور، اس کے لیے یہ جار کے لیے، جار اور مجرور مل کر متعلق ہیں کس کے؟ فعل کافروا، کافروا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کیا ہے؟ جملے فعلیہ خبریہ ہو کر کیا ہے؟ صلہ، کس کا؟ الذین موصول کا، یہ موصول صلہ مل کر کالا فعل کے لیے، فعل کے لیے خبر نہیں، فعل کے لیے فاعل ہے، کالا فعل اپنے فاعل سے مل کر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہے، اس کے لیے مبتدا محذوف، مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا، وہاں پہ معنی الا، بس دو جملوں کی ترکیب رہے گی، آگے عبارت ہے باب معنی الا، واو کیا ہے؟ عطف ہے، اس کا پہلے بے معنی پر جار مجرور پر کیا کر لیں؟ عطف کر لیں، واو عاطف، حرف عاطف، معنی مجرور، نہیں معنی مجرور اور مضاف الی مضاف الیہ، معنی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر باجار کے لیے مجرور، جار اور مجرور مل کر معطوف، اس کا عطف ہے پیچھے اس پر بے معنی ان، اور عمل مقدر کا متعلق تھا، یہ بھی عامل یہ ہو گیا۔ نحو فسقناہ لبلد میت، اس کی ترکیب دیکھیں، نحو فسقناہ
दिन, काला दिन, मय्यत दिन। नाह आजी मुजाफ है। ये फा जो है एक कुरान की आयत है और इसका ताल्लुक माक़बल से है। तफसीर देखकर जो है इसको बताया जा सकता है कि ये तरकीब में क्या वाक़या था। इसको हम छोड़ देते हैं। सुकना फेल ना फाइल है, ठीक है। ही ज़मीर मफूले बे, लाम हरफे जार, बलद नहीं, बलद मौसूफ है, मय्यत सिफत है। अब आएंगे मौसूफ सिफत मिलकर मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुतल्लिक हो जाए किसके? फेल। हम कहेंगे फेल, फाइल, मफूल बे और मुतअद्दिक मिलकर जुमला फेलिए खबरिया, ठीक है। होकर मुजाफे इलैह, किसके लिए? मुजाफ के लिए। मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर खबर, किसके लिए? मिसाल हु मुब्तदा के लिए। मिसाल हु मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमले इस्मिया खबरिया हुआ। समझ आई? अब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बंद नहीं किया तो किसी का फोन आया तो वो कट तो नहीं गया? कट गया होगा।